الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عمرہا در کعبہ و بت خانہ میں نالد حیات، عمرہا در کعبہ و بت خانہ میں نالد حیات، تا بزم عشق یکدا نائے راز آیت بروں۔ سامعین سی وقار، مفکر اسلام، مفسر قرآن، عالم نبیل، فاضل جلیل، محدث بے مثل و بے مثال، ایک عظیم مقنن، ایک عظیم فلسفی، ایک عظیم ترین سیرت نگار، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدی و مولائی و مرشدی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سسودہ صفات ہے۔ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ ہستیاں جن سے اللہ پاک انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا کام لینا چاہتا ہے، تو اللہ پاک پیدائش سے پہلے ہی ایسی ہستیوں کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں ودیعت فرما دیتی ہیں کہ جس کے بعد جب وہ ہستیاں منصہ شہود پہ آ جاتی ہیں تو ان کا لمحہ لمحہ امت مسلمہ بالخصوص اور عام انسانیت کے لیے وہ سراپائے نور اور سراپائے خضر ہوتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ان ہستیوں میں سے ہمارے سیدی و مرشدی و مولائی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات بھی ہیں۔ اللہ کریم جب ایسی ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اللہ کریم انہیں وہ صلاحیتیں ودیعت کر کے بھیجتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے مشن کی تکمیل کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہمہ تن پوری صلاحیت اور جدوجہد کے ساتھ وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آخر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، حضور ضیاء العمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1918 میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور رمضان المبارک کی مبارک رات تھی، اور تراویح کے بعد آپ اس دنیا میں تولد ہوئے، اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی محتاج تعارف نہیں۔ امیر السالکین حضور سیدی
پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں اس ہستی کا ظہور ہوا۔ سامعین ذی وقار، آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں بھیرا شریف میں حاصل کی، اور جب آپ نے میٹرک پاس کر لیا سن 1935 میں، تو اس کے بعد وہیں آپ کے والد گرامی نے جو ایک مدرسہ دینی علوم سے مزین بنا رکھا تھا جس کا نام دارالعلوم محمدیہ غوثیہ تھا، اس میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر جس طرح ہر ایک دیندار والد کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زیادہ سے زیادہ علوم کو حاصل کرے، چنانچہ مزید علوم کے حصول کے لیے اس وقت کی جو بڑی بڑی مایہ ناز شخصیات تھیں، اساتذہ کرام تھے جو مختلف فنون پر دسترس رکھتے تھے، مثلا صرف نحو، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، بلاغت، عقائد وغیرہ، تو اس زمانے کے مشہور و معروف اساتذہ کرام کو پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پاس بلایا اور اپنے فرزند ارجمند کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے تعلیم کے انتظام بہت ہوتے ہیں، لیکن طالب علم کے اندر وہ صلاحیت، وہ شوق، وہ جذبہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ آرزوئیں ناتمام رہ جاتی ہیں۔ لیکن یہ اساتذہ کرام بھیرا کی سرزمین پر تشریف لاتے رہے اور حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ تعلیم دیتے رہے، اور آپ نے وہ تعلیم مکمل فرما لی۔ جب علوم متداولہ سے آپ فارغ ہو گئے تو پھر دورہ حدیث کے لیے اس بات کا انتخاب کیا گیا کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو جامع معقول اور منقول بھی ہو، جو جس کے اندر صوفیانہ رنگ بھی ہو اور علم کے اعتبار سے بھی وہ بحر ناپیدا کنار ہو۔ چنانچہ انتخاب ہوا کہ صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس انہیں مراد آباد میں بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ کو مراد آباد بھیجا گیا، آپ نے وہاں سے دورہ حدیث مکمل فرمایا، اور دورہ حدیث کے مکمل کرنے کے بعد اللہ کریم نے آپ کی کابینہ صلاحیتوں کو اور بھی منور کر دیا اور بھی اجاگر کر دیا، اور جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے تو صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوش ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات پر خوشی ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات پر اطمینان ہے کہ میرے پاس جو حدیث کی امانت تھی وہ ایک میں نے اہل آدمی کے حوالے کر دی، اور مجھے اس بات پر کامل یقین اور وثوق ہے کہ یہ صرف اس کو اپنے سینے میں ہی نہیں رکھیں گے بلکہ عالم اسلام کو اس سے منور کریں گے۔ اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، پھر آپ نے سن 1945 میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے BA آنرز کیا اور انتہائی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ اور اعلیٰ نمبروں کے ساتھ ہم کامیاب ہوئے۔ پھر والد گرامی نے سوچا کہ یہاں کی تعلیم تو جو تھی وہ مکمل ہو گئی، لیکن اس زمانے میں بھی ازہر یونیورسٹی کا نام نمایاں طور پر علمی دنیا میں جو ہے وہ واضح تھا۔ آپ نے پیرانہ سالی کے باوجود، اپنے بڑھاپے کے باوجود اپنے فرزند ارجمند کو الازہر یونیورسٹی میں اور مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ نے روانہ کیا۔
اور آپ جب چلے گئے تو آپ نے دوسرے بیٹے ڈاکٹر پیرزادہ جناب حیدر شاہ صاحب کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میرے حالات ایسے ہیں کہ شاید میں زیادہ عرصہ مزید اس دنیا میں نہ رہوں اور پیغام اجل آ جائے اور اس دنیا سے میں چلا جاؤں، آپ نے اپنے بھائی کو اس بات کی خبر نہیں دینی ہے، میں یہ چاہتا ہوں جس مشن کے لیے وہ گیا ہے اس کی تکمیل کر کے کامیاب ہو کر واپس وہ آئے۔ پیر صاحب قبلہ جب وہاں تشریف لے گئے ازہر یونیورسٹی میں، آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ اور انتھک محنت کے ساتھ اتنی وہاں محنت کی کہ وہاں جو 5 سالہ کورس تھا وہ 4 سالوں میں مکمل کر لیا، اور آپ کے جملہ اساتذہ کرام دیکھ کر حیران تھے اور وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور سارے اساتذہ نے یہ بات کہی کہ یہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ جہاں بھی یہ جائیں گے یہ کائنات کو اپنی ضیاءپاشیوں سے منور کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب آپ واپس آئے وہ زمانہ ایسا تھا کہ دنیاوی علم رکھنے والے لوگ جو مفسر کہلاتے تھے اور وہ لوگ جو قدیم علوم کے وارثین تھے علماء کرام، ان میں ایک شدید جو ہے وہ خلیج موجود تھی اور وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اس کا بغور مطالعہ فرمایا اور آپ نے ایک ایسا نیا نصاب تعلیم مرتب فرمایا جس میں علم ظاہر بھی تھا، دنیاوی علوم بھی تھے، اور ان میں دینی علوم کو بھی آپ نے ضم کر دیا۔ اور پھر اس نئے نصاب تعلیم کو آپ نے اپنے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا میں آپ نے اس کی ابتدا فرمائی۔ اسی لیے تو آپ کو نباس اسد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت کے حالات کو جو ہے اس کا تجزیہ کیا اور جس چیز کی ضرورت تھی اس چیز کو جو ہے اپنی علم اور اپنی بصیرت کے ساتھ اس کو اجراء فرمایا۔ آپ نے ایک عرس مبارک کے موقع پر اپنے مریدین سے آپ مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے مریدو، میں تم سے دنیا کی کوئی دولت کوئی مال نہیں مانگتا، میں دین کے نام پر تم سے ایک ایک بیٹا مانگتا ہوں۔ تم مجھے ایک ایک بیٹا دو تاکہ میں انہیں علم دین کے ساتھ آراستہ کر دوں، تاکہ وہ تمہارے لیے بھی توشہ آخرت بن جائیں اور اس کائنات میں بھی وہ اپنے علوم و معارف کے ساتھ لوگوں کو منور کریں۔ چنانچہ ابتدائی طور پر 8-10 طالب علم آپ کے پاس آئے اور آپ نے انہیں بڑی محنت شاقہ کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ آپ نے انہیں ان کی تربیت کی، آپ نے ان کو تعلیم دی۔ اور جب سن 1970 میں میں بھیرا شریف میں داخل ہوا تو اس وقت وہ طالب علم جنہوں نے حضور ضیاء العمر رحمۃ اللہ علیہ سے خود پڑھا تھا وہ بحیثیت مدرس وہاں پڑھا رہے تھے۔ جن آپ نے وہاں سے پڑھا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان میں قاضی ایوب صاحب تھے، ان میں حضرت علامہ محمد خان نوری صاحب تھے، ان میں ملک عطا محمد صاحب تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن سے ہم نے پڑھا ہے، اور الحمدللہ پیر و مرشد کی نگاہ کی برکت تھی، یہ ان کا فیضان تھا کہ میرے جیسا نالائق آدمی وہاں 10 سال مکمل کر کے نکلا۔ آپ کا انداز تربیت بڑا ہی منفرد اور یگانہ تھا۔ جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو ہفتہ وار بزم ادب ہوا کرتا تھا۔ جب آپ تھوڑا فارغ ہوتے یا فرصت نکال کر آپ بزم ادب میں تشریف لاتے، طلبہ کی تقاریر سنتے، جو اچھی تقاریر کرتے دل کھول کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے، اور جن کی تقاریر میں کوئی سقم ہوتا یا کمزوری ہوتی بڑی مشفقانہ انداز سے ان کی تربیت بھی فرماتے اور رہنمائی بھی فرماتے۔
اور زمانہ طالب علمی میں جب جوانی بھی ہو اور اس وقت اتنا انسان کے اندر عقل اور شعور بھی نہیں ہوتا، مجھے یاد ہے حضور صلی عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات اور اس حقیقت کو بھی جانتے تھے کہ ایک ذہین اور صحیح صحت مند جو ہے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہو۔ اس لیے وہاں پر اس بات کی اجازت تھی کہ بچے جو ہے مختلف گیمز کھیلتے تھے، والی بال کی ٹیم بھی تھی، کرکٹ کی ٹیم بھی تھی، ہاکی کی ٹیم بھی تھی اور فٹ بال کی بھی ٹیم تھی، تو سارے اپنے اپنے عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ سارے کھیلا کرتے تھے۔ اس زمانے میں والی بال کی جو ٹیم تھی میں اس کا کیپٹن تھا اور 5 سال کیپٹن رہا۔ جو بات میں آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا کھلاڑی تھا، شاہ صاحب تھے، وہ اپنے گاؤں گئے تو وہاں پر جو ہے ان کے گاؤں اور ساتھ والے گاؤں کے اکثر میچ ہوتے رہتے تھے اور وہ ہار جاتے تھے۔ انہوں نے کہا اگلے جمعے میں اپنی ٹیم کو لاؤں گا اور ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم نے انہیں کہا کہ ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ جمعرات کو بس میں ادب ہوتا تھا اور اس زمانے میں ملک وال تک جو ہے وہ ٹرین چلتی تھی اور اس کے آگے پھر ٹرین میں ہی جانا ہوتا تھا، یہ بسیں اور گاڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ سارے سٹوڈنٹس، یہ کھلاڑی اس بس میں ادب کو اگر چھوڑتے تو تب اس ٹرین کے ٹائم میں پہنچ سکتے تھے۔ قبلہ نوری صاحب سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا نہیں، کوئی سٹوڈنٹ جو ہے، کوئی بھی طالب علم بزم اعظم چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تو جوانی نادانی بھی ہوتی ہے، میں نے انہیں کہا تم لوگ جاؤ، میں بزم ادب اٹینڈ کر لیتا ہوں سب کی طرف سے۔ میں نے بزم ادب اٹینڈ کر لیا، پھر ہم 2 بندے مل کر موٹر سائیکل پر چلے گئے۔ ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے کہ جب استاد کی انسان نافرمانی کرے، اور ایسے استاد کی جو اتنے شفیق ہوں، جو ظاہری علوم کے ہی وارث نہیں بلکہ علوم باطنی کے بھی وارث ہوں، جنہوں نے حضور صلی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ نگرانی میں اور ان کی مشفقانہ نگاہ سے جنہوں نے فیض حاصل کیا، ان کی زبان بھی کچھ معنی رکھتی ہے۔ چنانچہ جب ہم گئے تو رات کو اتنی شدید بارش، خیر ناراض بھی ہوئے، ہم چپ کر کے سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب عصر کا ٹائم ہوا وہی گیم کا، تو ہم نہیں گئے احتجاجاً کہ ہماری اتنی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی ایک میچ ہی کھیل لیں۔ تو انہوں نے ہمیں بلایا کہ آؤ گیم کرتے ہیں، تو ہم جان بوجھ کر احتجاجاً نہیں گئے۔ خیر مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں پھر بلا لیا اور اساتذہ نے پہلے آپس میں میٹنگ کی اور پھر کہا کہ اگر ان کے راستے کو یہاں نہیں روکیں گے تو یہ ایک نیا راستہ کھل جائے گا اور یہ بغاوت شروع ہو جائے گی، اس لیے ان کو یہیں روکنا ضروری ہے۔ اور اساتذہ نے مشورہ کیا کہ پیر صاحب تک یہ بات پہنچائی جائے۔ چنانچہ دوسرے روز پیر صاحب تک یہ شکایت لگا دی گئی اور پیر صاحب نے سب کو بلا لیا، ہم سارے گئے تو ایسے سر نیچے کر کے شرمندگی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو نوری صاحب نے سب کی شکایت لگائی، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ آخر میں کہا کہ یہ جو ان کا سرغنہ یہ امتیاز شاہ ہے، یہ ان کا کیپٹن ہے اور یہی ان کو لے کر گیا ہے۔ پیر صاحب نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا امتیاز شاہ، تجھ سے تو مجھے یہ امید نہ تھی۔ ایک ہی جملہ بولا، میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم وہ میرے دل میں اتر گیا، اور آج بھی اس بات پر میں شرمندہ ہوں کہ میرے مرشد نے، میرے کریم نے، میرے مربی نے مجھے ایک ہی جملہ کہا، اور وہ کیا جملہ تھا؟ آج بھی میں اس بات پر شرمندہ ہوتا ہوں، اور کچھ نہیں کہا، ایک ہی جملہ کہا، آپ سے تو مجھے یہ توقع نہ تھی۔ ہم نے آپ سے معافی طلب کی، بڑی معذرت کی، دل کی اتھا گہرائیوں سے، آپ شفیق بھی تھے، آپ نے معاف کر دیا، پھر کبھی ایسی جرت نہیں ہوئی۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا مربی، ایسا مشفق اور ایسا تربیت کرنے والی ذات جو اپنے انداز میں، مشفقانہ انداز میں تربیت کرتی تھی، جس سے کام بھی ہو جاتا تھا اور اگلا مطیع و فرما بردار بھی ہو جاتا تھا۔ سامعین سی وقار، دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بھیرا کی صورت میں یہ ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے۔ حضور سے عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ذات نہیں بلکہ آپ ایک انجمن ہیں۔ وہ کام جو بڑے بڑے ادارے مل کر نہیں کر سکتے، آپ نے اکیلے وہ سارے کام سر انجام دیے۔ آپ کے دل کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ میں اللہ مجھے توفیق دے تو جو ہے میں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لکھوں۔ اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ ہمارے زمانہ طالب علمی میں آپ وہ تفسیر لکھتے تھے اور ہم دیکھتے رہتے تھے کہ کئی دفعہ خاص طور پر امتحانوں کے زمانے میں ہم بھی ساری رات جاگتے تھے، پیر صاحب بھی سامنے لائبریری میں تفسیر لکھ رہے ہوتے تھے اور سامنے نظر آتے تھے۔ آخر تھک ہار کر ہم سو جاتے، لیکن جب صبح آنکھ کھلتی پھر بھی وہ اسی طرح کرسی پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہوتے تھے۔ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت ساری طالب علمی کے زمانے میں ایسی راتیں تھیں کہ کتابوں کے علوم و معارف جب میرے سامنے کھلتے تھے تو رات جو ہے وہ گزر جاتی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جب صبح کی آذان ہوتی تو خبر لگتی رات تو ختم ہو گئی ہے۔ یہ صرف آپ کا فرمان نہیں، ہم نے ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ اس کو عملی صورت میں دیکھا ہے۔ 16 سال کی محنت شاقہ کے بعد تفسیر ضیاء القرآن مکمل ہوئی۔ انسان کو اپنے علم پر فخر ہوتا ہے اور علم بھی ایک جو ہے بہت بڑا انسان کے لیے بعض دفعہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے کہ اکڑ آ جاتی ہے، تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، جب یہ تفسیر مکمل ہوئی آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ تیرا کتنا ہی کرم ہے، میں جیسا نالائق آدمی جس کے دل میں ایک آرزو تھی تیرے کرم سے اس کو تو نے مکمل فرما دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دل کی خواہش تھی کہ میں اپنے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ لکھوں۔ ہم زمانہ طالب علم میں جب آپ سے دور حدیث ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے کوئی حدیث پڑھتے تو بعض دفعہ آپ کی ایسی کیفیت بن جاتی، میں نے اور ہم ساری کلاس والوں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی تھیں، اور نہ صرف آپ کی داڑھی مبارک عشق مصطفیٰ میں جو ہے وہ روتے ہوئے تر ہو جاتی بلکہ کپڑے بھی تر ہو جاتے تھے۔ اور اس کا عملی طور پر اگر آپ تفسیر ضیاء القرآن کو آپ پڑھیں یا سیرت ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیں، یہ عملی طور پر آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ آپ کا جب قلم اٹھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک اوپر سے آپ کے قلب میں جو ہے کوئی وحی کا نزول کر رہا ہے اور آپ کا قلم آگے اس کو سطور پر منتقل کرتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین سی وقار، ضیاء النبی شریف اور ضیاء القرآن، جب ضیاء القرآن کی جو ہے وہ مکمل ہوئی، اس کی تکمیل ہوئی تھے، تو اس کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو تمغہ امتیاز عطا کیا گیا۔ تو آپ نے کہا مجھے تو ان تمغوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی خاطر میں نے یہ کیا تھا، میں تو وہ تمغہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں اور اللہ کا محبوب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ضیاء النبی شریف کی جب پہلی 3 جلدوں کی تقریب رونمائی ہوئی اسلام آباد ہوٹل میں، سن 1981 کی بات ہے، میں بھی اس میں موجود تھا۔ پہلے ہی بڑے بڑے جو سکالر تھے ان کو وہ جو ہے 3 جلدیں بھیج دی گئیں تبصرے کے لیے۔ تو جب وہاں پر جو تبصرہ شروع ہوا اور مختلف سکالرز نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ کیسی کتابیں ہیں اور یہ سیرت کی کیسی کتاب ہے، تو مولانا مالک کاندھلی کے بیٹے ان دنوں ریسرچ سکالر تھے اسلامک یونیورسٹی میں، جب ان کی باری آئی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں، اور یہ بات میں برملا کہتا ہوں کہ سیرت کی سینکڑوں کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں،
ہزاروں افراد نے سیرت پر لکھا ہے، لیکن ایسی کتاب میری زندگی میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں گزری۔ اور اس نے کہا کہ میرے والد نے بھی سیرت کی کتاب لکھی ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو اپنے اعتبار سے منفرد بھی ہے، یکتا بھی ہے، اور جیسا کہ پیر صاحب کا ارادہ ہے اگر یہ تکمیل تک پہنچ گئی تو ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہوگا۔ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ بھی مکمل ہوئی۔ ہم بیرے شریف پڑھتے تھے، اس وقت حالات بھی ایسے کوئی سیاسی دگرگوں تھے، بھٹو جو ہے وہ سوشلزم کا پرچار کر رہا تھا اس زمانے میں، جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے۔ ہماری موجودگی میں سن 1971 میں پیر صاحب نے ضیاء حرم کا اجرا کیا، اور آپ اپنے ادارے میں، اس اپنے اداریے میں جو سر دلبراں کے نام سے ابھی بھی چلتا ہے، آپ اس کی تمام خرابیوں کو آپ واضح کرتے تھے اور ان حالات کا تجزیہ کر کے واضح رہنمائی بھی دیتے تھے، اور آج بھی وہ ضیاء حرم کی روشنی کائنات میں جو ہے وہ منتقل کر رہا ہے اور کائنات کو منور کر رہا ہے۔ سامعین عزیز وقار، آپ ایک عالم ہی نہیں تھے، ایک محدث ہی نہیں تھے، ایک مفکر ہی نہیں تھے، آپ مقنن اور قانون دان بھی تھے، سپریم کورٹ کے بھی آپ جج رہے ہیں، اور آپ نے ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سامعین عزیز وقار، حضور سید مرشدی قبلہ حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انوار و تجلیات کی یہ زیاپاشیاں ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جو علوم ظاہری سے بھی، علوم باطنی سے بھی اور تصوف و سلوک سے نہ صرف مزین تھے بلکہ آپ نے آگے بھی لوگوں کی تربیت فرمائی اور رہنمائی فرمائی۔ اور آپ کے دارالعلوم احمدیہ غوثیہ سے نکلنے والے طلباء جن کو شاہین کہا جاتا ہے، آپ نے وہ جو نصاب تعلیم مرتب فرمایا تھا اس میں علم ظاہر بھی تھا، علم جو ہے جدید علوم بھی تھے، اور اس میں علوم متداولہ قدیم علوم دینی علوم بھی تھے۔ آپ فرماتے تھے میں ایسے طلباء کو یہاں سے فارغ التحصیل کرنا چاہتا ہوں جن کی دونوں آنکھیں روشن ہوں، اور وہ کسی میدان میں بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں اور یہ کمزوری محسوس نہ کریں کہ اگر جو ہے ہمیں عربی آتی ہے تو ہمیں انگریزی بھی آتی ہوتی تو ہم یہاں پر جو ہے اپنی بات کر سکتے تھے۔ آپ جیسا کہ آپ نے سنا ہے قبلہ شاہ صاحب عبدالرزاق شاہ صاحب، اللہ نے انہیں کتنا نوازا ہے، یہ وہیں سے فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے جدید علوم میں بھی کتنی ڈگریاں حاصل کیں اور آج کتنا وہ لوگوں کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حضور ضیاء الحمد پیر محمد کرم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ذات نہیں، ایک انجمن تھے، اور آپ کے فیضان سے صرف پاکستان میں نہیں یورپ اور عجم میں بھی آپ کے دارالعلوم کی مختلف شاخیں موجود ہیں، جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بھیرا ابھی یونیورسٹی بن رہی ہے اور یہ مزید ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اکثر آپ نے جو ہے وہ مشائخ کے پاس آپ گئے ہوں گے اور وہاں کی اولاد جو ہے وہ سلوک پر خود نہیں ہوتی، ان کی اپنی اولاد اس پر نہیں ہوتی اور شریعت کے پابند نہیں ہوتے۔ حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بھی صاحبزادے کو دیکھ لیں، وہ سیرت طیبہ کا عملی نمونہ نظر آتا ہے۔ ابھی حضور پیر امین الاسناد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے نام سے ہی آپ کی کنیت، حضور ضیاء الحمد کی کنیت بھی ابو الاسناد پیر محمد کرم شاہ الازہری، آپ نے ان کی ایسی تربیت کی کہ نہ صرف انہوں نے اس مشن کو قائم رکھا، اس میں مزید انتھک اور اپنی زندگی پوری کو لگا کر اس میں اتنی ترقی اور اتنا عروج عطا فرمایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان میں بھی ادارے ہیں جن میں بچوں کے لیے بھی ہیں اور بچیوں کے لیے بھی ادارے موجود ہیں جہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی الحمدللہ اس ادارے کی شاخیں موجود ہیں۔ اور یہاں کے فارغ التحصیل علماء یہ وہ علماء ہیں جو متعصب نہیں ہیں، جو تنگ نظر نہیں ہیں، بلکہ ان کے آنے سے تعصب اور تنگ نظری معاشرے میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ آقا
حضور ضیاء العمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز سے ہی دنیا میں کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے جو ہے فارغ التحصیل علماء کام کر رہے ہیں، وہاں پر کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی نائب خواہ روزگار رسمیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے زیادہ زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔